بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم اخوان و احباب، سیام کے بہت سے آداب ہیں۔ ان میں سے کچھ آداب ایسے ہیں جنہیں اختیار کرنا ایک روزے دار پر واجب ہے۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ روزے دار برے کاموں سے اپنی زبان اور دیگر اعضاء و جوارح کی حفاظت کرے، کیونکہ صوم کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روزہ رکھے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی صوم اعضاء و جوارح کا گناہوں سے اور پیٹ کا کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ بس کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ شریعت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بندہ معاصی سے اپنے آپ کو روک لے، اپنی زبان اور بدن کے دیگر اعضاء کی حفاظت کرے اور صوم کی مدد سے ان چیزوں سے بچنے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اس کے حدود کی حفاظت اور اس کے حرام کردہ کاموں سے اجتناب میں صوم سے بڑھ کر کوئی چیز معاون نہیں۔ لہٰذا جسے یہ فکر ہو کہ اس کا روزہ صحیح ہو، اسے چاہیے کہ کھانے پینے والی اشیاء سے اجتناب سے کہیں زیادہ حرام کاموں سے اپنی زبان اور دیگر اعضاء و جوارح کی حفاظت پر توجہ دے، کیونکہ حرام کاموں سے رکنے کے مقابلے میں کھانے پینے سے رک جانا نہایت آسان ہے۔ سلف میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے، کھانے پینے سے رک جانا سب سے آسان روزہ ہے، سب سے مشکل روزہ تو گناہوں سے رک جانا ہے، اور یہی شریعت کا مقصود ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش ورب قائم حظہ من قیامہ السحر، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام سے شب بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ و باطل بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ مطلب جب جھوٹ، فریب اور بری باتیں نہ چھوڑیں تو روزہ محض فاقہ ہوگا، اور اللہ کو ہماری فاقہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر بری باتوں اور بری عادتوں سے پرہیز کریں اور نفسانی خواہشوں کو شرع مستقیم اور عقل سلیم کے تابع کر دیں۔ افسوس کہ اکثر لوگوں کی پوری توجہ کھانے پینے سے رک جانے پر ہی ہوتی ہے، انہیں گناہ و معصیت کے کاموں سے اجتناب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر روزے دار حرام کاموں سے اجتناب نہ کرے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کا روزہ اسے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ امور سے اجتناب سے باز نہیں رکھتا، جس کے سبب یا تو اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے یا وہ روزے کے پورے ثواب سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں جس طرح اسے روزہ رکھنا مطلوب ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔